السلام علیکم جی. موجودہ حکومت جب برسر اقتدار آئی تو اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. اس کو اور اس کو لانے والے لوگوں کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. میں بات بہت گہری کرنے لگا ہوں, ذرا غور سے کیجیے گا, سنیے گا. اس کا اور اس کے لانے والوں کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ سول بیوروکریسی کو اتنا ہراساں کر دیا جائے, انہیں اتنا انٹیمیڈیٹ کر دیا جائے, ان کو اتنا ذلیل و خوار کیا جائے کہ وہ کام کرنے سے انکار کر دے. اور جب کام کرنے سے انکار کر دے تو پھر ہماری جسٹیفیکیشن پیدا ہو, پھر ہم آئیں کہ ہم کہیں کہ جناب ہم کام کریں گے, اور ہم پھر 36 لاکھ کی تنخواہ کے اوپر سی پیک کے اتھارٹی کے چیئرمین مقرر ہو جائیں. ویسے سی پیک والوں پہ حملہ ہوا ہے, وہاں پہ سی پیک اتھارٹی کے 36 لاکھ والے اور ان کے آگے کئی لاکھ والے ترجمان منہ سے ایک لفظ نہیں پھوٹے ابھی تک, ٹھیک ہے. ہاں, وہ جا کے تو سول انتظامیہ میڈیا کو فیس کرے اور اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دے, یا چائنا کے غصے کو وہ سول دفتر خارجہ فیس کرے, ٹھیک ہے. ہم صرف تنخواہ لینے کے لیے ہوتے ہیں. خیر, یہ ایک اس کے اندر آ گئی. تو جب موجودہ حکومت اس قوم کے اوپر مسلط کی گئی تو یہ پہلا ٹارگٹ تھا کہ سول ایڈمنسٹریشن کو اتنا بے وقت, بے وقار اور کر دیا جائے کہ لوگ ان کے اوپر تبرہ کریں, لعنت بھیجیں, اور ایک نجات دہندہ کی صورت میں ہم آ کے معاملات کو وہاں پہ سیٹل کرنا شروع کر دیں. لیکن ہماری اوقات اور بساط بھی تو انی کی تھی نا, ٹھیک ہے, کہ ان جتنی چلاکی تو ہمیں آتی نہیں ہے. ہمیں صرف یہی آتا ہے کہ ان کو ذلیل کیسے کرنا. نتیجہ یہ ہوا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گزشتہ 3 سال کے اندر پاکستان میں چھوٹا بڑا تو کیا کوئی چھوٹا منصوبہ بھی انیشیٹ ہی نہیں کیا. بیوروکریسی کہتی ہے جی ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم کام انیشیٹ کریں, اس کے بعد نیب پکڑ کے ہماری تصویریں جاری کرے, ہماری بیوی کے اکاؤنٹ جاری کرے, ہماری بیٹیوں کے نام جاری کرے, ہمارے بیٹوں کی تعلیم کے اوپر سوال اٹھائے, اور ہمارے پورے خاندان اور نسل کو رول کے رکھ دے. کیا ضرورت ہے؟ OST بناؤ جی, سانو تنخواہ تو مل رہی ہے نا, یا کوئی ایسی اسائنمنٹ لے کے کھڈے لائن لگ جاؤ جہاں پہ ڈیوٹی جو ہے وہ مکھی پہ مکھی مارنے کی ہو. اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان 3 سال کے اندر اب اگر حکومت چاہے بھی تو کوئی کام نہیں کر سکتی, ماں سوائے تختیاں بدلنے کے, ماں سوائے گالیاں بکنے کے. بھی احتکام سانو آندا ہے نا, تو شروع ہو جاؤ. تو کشمیر وچ گالیاں کڈنا شروع ہو گئے تو آگے سے پھر نعرے لگ گئے نا کہ غاصبو پاکستان, مطلب غیر ملکی غاصبو نکلو یہاں سے, ٹھیک ہے. بھائی پی ٹی آئی کے جلسے کو روک کے وہاں پہ کشمیر میں تو بہت سارے گروپس ہیں نا, ہم اس گروپ کو نمائندہ گروپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ الیکشن میں کبھی بھی کوئی سیٹ نہیں جیت سکے, لیکن ایک گروپ تو موجود ہے نا بھائی. اور وہ کشمیر پی ٹی آئی کے جلسے کو روک کے کہہ رہے ہیں کہ غیر ملکی غاصبو ہمارا ملک چھوڑ دو, ٹھیک ہے, ہم اس کی حفاظت خود کریں گے. یہ نعرے لگ رہے ہیں وہاں پہ یار, ٹھیک ہے. ویڈیوز ہیں, میں تو کوٹ کر رہا ہوں سر. تو اب پتہ نہیں غیر ملکی غاصب جو ہیں یہ کہنے کے لیے انہوں نے این پی ٹی آئی کے جلسے کا انتخاب کیوں کیا. مطلب یہ نعرے وہ پی ایم ایل این کے جلسے کو روک کے بھی لگا سکتے تھے, ٹھیک ہے. ہاں, لیکن وہ ہوا. تو خیر یہ ایک دستور بن گیا ہے جی. اور یہ جو عوامی جو جذبات ہیں ان کو کچل دینا, ان جذبات کے اظہار کو چوری کر لینا, راتوں رات نتائج تبدیل کر دینا, یہ وہ پورا سیٹ اپ ہے جو جس پہ کھڑا ہوا ہے. مجھے دکھ ہے اس بات کا. ہم نے بچپن میں ٹی وی کے اوپر جب تلاوت سنی قاری خوشی محمد الازہری صاحب کی, اور ظاہر ہے کہ وہ جو تھے وہ قرآن کی قرأت کرتے تھے, اور قرآن کے اوپر اور پھر انہوں نے وہ جو مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے قصیدہ بردہ شریف جو گایا ہے وہ انہوں نے, وہ بھی کمال کا. جو آج کل کے یہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی اداکارائیں ہیں, بڑی بڑی اداکارائیں بھی چھوٹی چھوٹی نہیں, یہ بیچاری اس وقت چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں جو وہاں پہ موجود تھیں. تو خیر وہ بندہ نوسٹالجیا میں چلا جاتا ہے. تو قاری صاحب جو تھے ان کے صاحبزادے تھے. لوگوں کا الزام ہے کہ محمود صاحب, ان کے صاحبزادے محمود نام ہے ان کا, محمود صاحب جو تھے ان کی فوج میں بھرتی جو تھی وہ ضیاء الحق صاحب کی سفارش سے تھی. میرا بھی یہی خیال ہو سکتا تھا جب تک میں محمود صاحب کو ذاتی طور پہ نہیں ملا تھا. تو ذاتی طور پہ ملنے اور ان سے گفتگو کرنے اور ان کا رکھ رکھاؤ دیکھنے کے بعد میں نے اس بات کو
جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ نہیں یار یہ بندے کے اندر اتنا کرنٹ تو تھا اس وقت کہ یہ ISS بھی سلیکٹ ہو جاتا. ٹھیک ہے, وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ اور کیپٹن پہ پہنچے اور ان کو جو کہ کوٹا ہوتا ہے پاکستان آرمی کا سول ایڈمنسٹریشن کے اندر, وہ ادھر لینڈ فرما گئے DMG گروپ کے اندر. اور آج کل جو تھے وہ کمشنر ہوتے, کمشنر وہ پنڈی کے تھے. رنگ روڈ کے حوالے سے ایک انکوائری آئی اور وہ انکوائری جناب نواز عمران خان صاحب نے خود کروائی, اور اس انکوائری کے نتیجے کے اندر ان کو بھی تل دیا گیا ہے. ان کے نیچے جو ڈپٹی کمشنر اور تحصیلدار تھے وہ تو پہلے ہی خیر تلے گئے تھے, ان کو تو گرفتار کر لیا گیا ہوا تھا. ان کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا, ذرا گریڈ بڑا تھا اور ان کے ہم منصب گریڈ کے بندے نے ہی انکوائری کی تھی, تو لہذا ان کو تلنے کے لیے آپ کو ان سے بڑے گریڈ کے بندے سے انکوائری کرانا پڑتی تھی, لیکن وہ اس لیے وہ ابھی تک آزاد تھے. گزشتہ دنوں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اب الزامات کیا ہیں؟ الزامات جو سب سے زیادہ دہرائے جا رہے ہیں, اور میں نے اس پہ ٹویٹ کیا تو نیچے آ کے انہی الزامات کی بھرمار کی گئی, اور وہ الزامات یہ ہیں کہ جی انہوں نے رنگ روڈ جو ہے وہ اس کو اٹک تک لے گئے. ٹھیک ہے, وہ فائن تحصیل اٹک تھی اور انہوں نے جی وہ اتنے کلومیٹر تھا اس کو بڑھا کے اتنے کلومیٹر کر دیا, حالانکہ وہ کہتے ہیں جی 1 کلومیٹر بھی نہیں بڑھایا. ٹھیک ہے, اچھا پھر اس کے اندر آیا کہ جناب اس کا روٹ چینج کیا گیا. وہ روٹ چینج جو ہوا ہے وہ عثمان بزدار صاحب نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے اندر اس کا فیصلہ لیا ہے اور اس کے اوپر دستخط کیے ہیں, اور یہ وہ سمری ہے جو پنجاب حکومت کے ایڈوائزر نے پیش کی اسمبلی کے اس کمیٹی کے اندر, جن کا نام ڈاکٹر سلمان شاہ ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کی سمری جو ہے وہ ایک پنجاب حکومت کے اجلاس میں پیش ہوتی ہے, اور اس سمری کی بنیاد کے اوپر اس کے اندر اس کے موڑ چھوڑ بڑھا دیے جاتے ہیں یا اس کو ادھر ادھر موڑ دیا جاتا ہے. وہ جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ان کو بلا کے پرائم منسٹر صاحب نے ایک فقرہ پوچھا, اور ایک فقرہ یہ تھا کہ یہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں, اور 1-on-1 میٹنگ دی گئی ان کو. اور 1-on-1 کے میٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ جو ہے نا سلمان ہاں وہ جس کی پتوکی کے علاوہ اور کہیں پہ کوئی اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ہے KPK سے باہر, اور اوپر وہ جو ہے وہ وزیر اعظم کا پرسنل سٹاف افسر ہوتا ہے, اتنا اس کا ویژن اور اس کی اوقات ہے, تو لہذا اس نے سارے ایک صوبے کے لوگ جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیوروکریٹ بھر دیے, وہ ساتھ ہوتا ہے, وہ 1-on-1 میٹنگ میں ساتھ ہوتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ جی تم نے کوئی کرپشن کی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی, آپ جہاں سے مرضی اس کے بارے میں تحقیق کروا لیں, اس میں سے کوئی فیصلہ میرا نہیں ہے, سارے فیصلے مجھے کیے کرائے دیے گئے ہیں, اور میرا کام ان کا اطلاق کرنا تھا, میں اطلاق کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن یہ میں نے وضاحت کی ہے, انہوں نے بھی آگے سے ایک فقرے میں کہا کہ جی میں نے نہیں کی. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا جی جائیں. اب یہ ٹوٹل انکوائری ہوئی ہے اس بندے سے, اور اس بندے کو تل دیا گیا. محمود صاحب کے اندر 100 خامیاں ہو سکتی ہیں, لیکن جو ایک جرم ہے ان کا وہ ناقابل برداشت ہے. وہ جرم یہ ہے کہ شہزاد اکبر نامی ایک شخص نے, جس کا والد ناجائز اور جھوٹی درخواستیں دے کے عدالتی پھسڈی کے طور پہ, عدالتی پھڈے باز کے طور پہ اپنے آبائی شہر کے اندر معروف تھا, اس نے محمد میاں سومرو صاحب کے رشتہ داروں کی زمین کے اوپر قبضہ کیا, اور سرکاری FIA کے اہلکار لے جا کے قبضہ کیا. اور اس قبضے کی جب محمد میاں سومرو صاحب نے جا کے شکایت لگائی پرائم منسٹر سے, تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا انکوائری کے لیے, پرائم منسٹر صاحب نے انکوائری ان صاحب کو دی, محمود صاحب کو. محمود صاحب نے زمینی حقائق دیکھنے کے بعد پرائم منسٹر صاحب کو کہا کہ جی قبضہ تو شہزاد اکبر نامی شخص نے ناجائز طور پہ کیا ہے, اور اوپر سے اس نے سرکاری وسائل بھی استعمال کیے ہیں. میں نے پوری پٹوار اور چھان مارا ہے, ان کے آباء اجداد کے اندر اس زمین کی اور کسی عزت کی الاٹمنٹ کبھی بھی نہیں رہی. کیا فکرہ مار گیا ہوں, اس زمین کی اور کسی بھی قسم کی عزت کی کبھی الاٹمنٹ نہیں رہی. یہ کسی بھی دنیاوی مفاد کے لیے مذہب تک تبدیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں اپنے کو ایڈ کیتا جی آخری 2 گلا. ٹھیک,
اس انکوائری کے بعد پھر وہ شہزاد اکبر اور وہ جو ہے کے پی کے والا یہ دونوں اس کے خون کے پیاسے ہو گئے محمود صاحب کو، اور محمود صاحب کو یہ بھگتنا پڑنا تھا، کیونکہ پاکستان کے اندر ہر وہ شخص جو حق کی بات کرے گا، بھلے وہ بیوروکریٹ ہے، بھلے وہ صحافی ہے، بھلے وہ ادھر میں نہ نہیں لینا، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، بھلے وہ ہے، وہ کوئی بھی ہے اس سوسائٹی کے اندر، اس کو تو جیل جانا پڑے گا بھائی، ہاں. تو وہ پھر محمود صاحب بھی اپنی واری دینے چلے گئے ہیں. ہماری ہمدردیاں لمحہ موجود میں محمود صاحب کے ساتھ ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے اب دیکھیں نیچے میں نے وہ پوسٹ کیا تو میں نے یہ ولاگ نہیں کرنا تھا محمود صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ایک ملاقات ہے، اس ملاقات میں انہوں نے بہت امپریس کیا ہمیں، لیکن جو ہے مطلب کہ اگرچہ انہوں نے ہمارا کام نہیں کیا لیکن بندہ امپریس ہوتا ہے کہ یار اس بندے نے انکار بھی کیا ہے تو کسی رسپیکٹ کے ساتھ، کسی لاجک کے ساتھ کیا. تو وہ محمود صاحب جو ہیں وہ جائیں گے. اب اس کے نیچے آگے لوگ لکھتے ہیں وہ جی بے گناہ ہوئے گا تو چھوٹ کے آ جائے گا. میں لپڑ مارا تو آڈے ادھروں، یعنی وہ جو احد چیمہ ہے وہ بھی تو بے گناہ ہے نا، وہ 4 سال آپ نے اس کو ٹکی رکھا اندر، ٹھیک ہے. وہ فؤاد حسن فؤاد جو ہے وہ یار شاعر آدمی، پوپلا آدمی، ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے ہم فؤاد حسن فؤاد کے بہت ساری بدعمالیوں کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے، لیکن بعد میں جب ہم نے تجزیہ کیا تو بدعمالیاں ہمیں یوتھیوں نے بتائی ہوئی تھی، اور یوتھیوں تو پتا آپ کو کتنا جھوٹ بکتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ تو یوتھیوں نے دسی ہے، ٹھیک ہے. اور یوتھیوں کا ایک اور طریقہ واردات بھی میں نے آپ کو بتانا ہے، لیکن وہ ولاگ ذرا لمبا ہو گیا. محمود صاحب کو اللہ تعالیٰ استقامت دے. میری ان کے والد صاحب کے لیے بہت رسپیکٹ ہے، اور ان کے لیے بھی جب ان سے ملاقات ہوئی اس کے بعد ان کے لیے بھی رسپیکٹ میں اضافہ ہوا. بندے کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، اس کی بہت ساری شخصیت کے ایسے پہلو ہو سکتے ہیں جو اس کو خوبی لگے یا بہت سارے دوسرے لوگوں کو خوبی لگیں اور آپ کو وہ خوبی نہ لگے، اور اس کے بہت سارے پہلو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو جو ہیں وہ خرابی لگے اور دوسروں کو بھی خرابی لگے لیکن آپ کو وہ خوبی لگے. تو یہ ہوتا ہے، یہ نویلٹی ہے انسان کے اندر. انسان کے تو نقطے جو انگلیوں کے نشانات ہیں وہ آپس میں نہیں ملتے، جو آنکھ کا جالا ہے وہ آپس میں نہیں ملتا، ہر انسان کا دوسرے انسان سے مختلف ہے. تو اس کے خیالات کیسے مل سکتے ہیں؟ تو آپ کو ان کی کچھ سی حرکت کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ ٹوٹیلٹی میں دیکھتے ہیں، اوورآل دیکھتے ہیں نکال کے، یار بندہ ٹھیک ہے، اور اس نے سٹینڈ لیا اور ڈاکومنٹریلی اس نے پروف کیا کہ پائن میں نے اس کے اندر کوئی ایک آنے کی بھی کوئی اچی بچی نہیں کی، مجھے تو سارے احکامات ملے تھے، میں نے وہ ایگزیکیوٹ کر دیے. اب ہے کیا ہے یہ کہ اگر زلفی بخاری کا کھاتا کھلتا ہے تو پھر ورجن اٹلانٹک بھی کھلے گا، ٹھیک ہے، پھر اور بھی بڑے کام کھلیں گے، پھر پتہ نہیں روزویلٹ تک بھی چلا جائے. تو یہ کھاتا نہیں کھلنے دینا، ٹھیک ہے. تو اسی کھاتا بند کری رکھو نا. ادھر اکبر ایس بابر نے نا نواں کٹا کھول دیتا ہے، ٹھیک ہے. سنو جا کے AQS لائیو دے اتے عبد القیوم صدیقی نے کیا انٹرویو مارا اس کا، سنے ذرا جا کے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.